ایک کہانی بڑی پرانی۔ سفید کنول۔ درختوں کے جھنڈ کے سائے میں ایک غریب عورت کا گھر تھا۔ وہ ایک چٹائی پر لیٹی تھی۔ اس کا چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں سخت بیمار ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیسے پالوں، کیسے پڑھاؤں لکھاؤں۔ بچہ، جس کا نام انجم تھا، بڑی ہمت کر کے بولا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ مجھے کہیں نہ کہیں نوکری ضرور مل جائے گی اور پھر ہماری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ماں کو ہنسی آ گئی، بھلا تمہیں نوکری کون دے گا؟ مگر انجم پھر بھی ضد کرتا رہا۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ ماں نے سمجھایا کہ ایک بات یاد رکھنا، روٹی ہو یا دولت، بغیر محنت کے وہ بھیک ہی کہلاتی ہے۔ یاد رکھنا، بھیک کی روٹی کبھی نہ کھانا، بھیک کا پیسہ کبھی نہ لانا۔ انجم نے بڑے غور سے ماں کی بات سنی اور چل دیا۔ وہ ایک نان بائی کے تندور پر گیا۔ کام کے لیے پوچھا تو نان بائی نے اسے ایک روٹی پکڑاتے ہوئے کہا، یہ روٹی لے لو، کام تمہارے بس کا نہیں۔ روٹی واپس کر کے وہ پھل والے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، لائیں میں آپ کا ٹھیلا چلا دوں۔ ٹھیلے والے نے انجم کو 2 سیب پکڑائے اور بولا، یہ ننھے ننھے ہاتھ اور اتنا بھاری ٹھیلا، نہ نہ نہ، تم پڑھو لکھو، یہ کام تو مجھے ہی کرنے دو۔ انجم نے خاموشی سے سیب ٹھیلے پر واپس رکھ دیے اور آگے چلا۔ اسی سڑک پر ایک درزی کی دکان تھی۔ انجم نے اس سے بھی نوکری مانگی۔ درزی نے روپیہ تھماتے ہوئے کہا، ذرا بڑے ہو جاؤ تو کسی کام کے بنو گے، ابھی تو تم یہ روپیہ رکھ لو۔ روپیہ واپس دیتے ہوئے انجم سوچنے لگا، کاش ذرا سا بڑا جو ہوتا، کام بھی ملتا، دام بھی ملتا۔ انجم کو رونا آنے لگا۔ وہ روتا ہوا جھیل کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ یہ جھیل 7 ہنس رانیوں اور ایک جل پری کی جھیل تھی۔ سفید کنول جل پری کی سہیلی تھی۔ سفید کنول کے پر ریشم کی طرح نرم، چاندی کی طرح سفید تھے اور اس کی آنکھیں یاقوت جیسی تھیں۔ اس کے سر پر موتیوں کا تاج تھا۔ اس کی آواز ایسی خوبصورت تھی جیسے بہت سی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ جل پری کے علاوہ اس کی 6 سہیلیاں اور بھی تھیں، کڑوی، کسیلی، لڑاکا، نخریلی، غسیلی اور فتنہ۔ وہ ظاہر میں تو سفید کنول کی سہیلیاں تھیں، لیکن دل ہی دل میں سفید کنول سے جلتی تھیں۔ سفید کنول سے باقی جھیل کے رہنے والے سب پیار کرتے تھے۔ کڑوی، کسیلی، لڑاکا، غسیلی، نخریلی اور فتنہ نے انجم کو یوں اداس کنارے پر بیٹھا روتے ہوئے دیکھا تو دوڑی دوڑی اس کے پاس آئیں۔ کڑوی بولی، بات ہوئی کیا؟ روتے کیوں ہو؟ آنسو سے منہ دھوتے کیوں ہو؟ انجم نے لپک کر کڑوی کو پکڑ لیا۔ باقی ساری کی ساری ڈر کر بھاگ گئیں اور ترکیب سوچنے لگیں کہ کڑوی کو بچایا کیسے جائے۔ آخر کار انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ وہ انجم کے پاس آ گئیں۔ فتنہ بولی، خدا کے واسطے ہماری کڑوی ہمیں دے دو اور بدلے میں وہ چھوٹی سی جو سفید کنول بیٹھی ہے اسے لے جاؤ۔ یہ ہنس کی بیٹی ہے، سال میں ایک دن اس کے پورے پر چاندی کے بن جاتے ہیں اور آنکھیں موتی کی۔ ان کو پانے والے انسان دولت مند بن جاتے ہیں۔ یہ کڑوی تو بیکار ہے، موٹی بھدی ہے، قیں قیں کرتی ہے۔ اس کو چھوڑو، اس کو پکڑو، اسے بہلا کر میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ سفید کنول کے پاس گئی اور بولی، آؤ کھیلیں آنکھ مچولی، تم سو جاؤ
ہم سب جاگیں، کھیلے کودے، بھاگے ناچیں۔ دیکھو مگر آنکھیں پوری طرح بند کر لینا، پھر جب ہم آواز لگائیں اتر دکن پورب پچھم، جھیل میں ہم کو ڈھونڈتی آنا۔ بھولی بھالی سفید کنول فتنہ کی باتوں میں آ گئی اور کنارے پر آ کر سو گئی۔ انجم تو طاق میں تھا ہی، جھپٹ کر پکڑ لیا۔ سفید کنول اپنی سہیلیوں کو پکارتی رہی لیکن ایک نہ آئی۔ تم نے مجھے کیوں پکڑ لیا انجم میاں، میں تمہارے کس کام آ سکتی ہوں؟ وہ رو کر بولی۔ انجم بولا، سال میں ایک دن تیرے پر سارے چاندی بن جاتے ہیں، تجھ کو پانے والے انسان دولت والے بن جاتے ہیں۔ سفید کنول نے انجم کو بہت سمجھایا کہ میاں تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، نہ میرے پر چاندی کے بنتے ہیں نہ آنکھیں موتی، مگر انجم کو یقین نہ آیا۔ گھر آ کر سفید کنول کے پاؤں میں ڈوری باندھی اور قید کر دیا۔ ماں نے پوچھا تو انجم نے سارا قصہ سنایا۔ ماں انجم کے بھولے پن پر ہنسی اور کہا، بیٹا ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تو بھلا اسے کہاں سے کھلائیں گے؟ ادھر جھیل میں جب شام ہوئی اور سفید کنول ماں کے پاس نہیں آئی تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ جل پری نے جھیل کے کمل کے پھولوں سے پوچھا، سیپیوں، گونگوں اور پرندوں سے پوچھا، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا۔ تنگ آ کر جل پری جھیل کے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اپنی سہیلی کو ڈھونڈنے چل پڑی۔ سفید کنول کہیں نہ ملی۔ جل پری جب تھک کر لوٹنے لگی تو اس نے دور سے دیکھا کہ زمین پر چاندی جیسی سفید چیز ہے۔ جل پری سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو سفید کنول ہے۔ اتری تو سچ مچ سفید کنول کو روتے دیکھا۔ جل پری نے انجم کو سمجھایا، انجم میاں تمہیں کسی نے جھوٹی بات بتائی ہے، تم میری سہیلی کو آزاد کر دو۔ مگر سفید کنول بولی، جل پری انجم میاں آج کل بہت پریشان ہیں، ان کی امی بیمار ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہے اور نہ کھانے کے لیے روٹی، مگر یہ پھر بھی بھیک نہیں مانگتے، یہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بس مجھے یہیں رہنے دو۔ جل پری کہنے لگی، ایسے اچھے انجم میاں کے لیے تو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ پھر جل پری سفید کنول اور انجم میاں کو گھوڑے پر بٹھا کر اڑ گئی اور جھیل کے ایک حصے میں لے گئی جو درختوں سے چھپا ہوا تھا۔ وہاں ہنسوں کے ہزاروں انڈے پڑے تھے۔ جل پری نے انجم سے کہا، انجم میاں یہاں روز آیا کرو اور ٹوکری بھر کر انڈے لے جایا کرو اور بازار میں بیچ دیا کرو، رفتہ رفتہ تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ انجم میاں نے جھولی میں بہت سارے انڈے بھر لیے اور بازار چلے گئے۔ انڈے تازے اور اتنے اچھے تھے کہ فوراً دکانداروں نے خرید لیے۔ ادھر جھیل میں سفید کنول واپس کیا آئی کہ سارے جھیل والے خوش ہو گئے۔ 6 کی 6 سہیلیاں بڑی شرمندہ تھیں، مگر سفید کنول نے انہیں معاف کر دیا۔ اب انہوں نے اپنی عادتیں بھی بدل لیں اور نام بھی۔